اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 279 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 280 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَإِن اور ان اگر کان ہو اور اگر ہو ذو عسرتن ذو والا عسرہ تنگی والا تنگ دست، اور اگر تنگ دست ہو فنظرتن پس نظرہ مہلت تو مہلت دو الی طرف تک میسرہ کشادگی تک کشائش تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور ان اگر کہ تصدقوا تم بخش دو تم صدقہ کر دو خیرن بہتر ہے لکم کے لیے کم تمہارے لیے ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے، اگر تم علم رکھتے ہو تم جانتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى میسرہ اور اگر تنگ دست ہو تو اس سے کشائش تک کشادگی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر یہ کہ تم اس کو بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے سمجھو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ واتقوا اور اتقوا تم ڈرو یومن وہ دن ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں اس میں الی اللہ الی طرف اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا برابر کل نفس ہر ایک نفس جان کو ہر شخص کو ما کسبت ما جو کسبت اس نے کمایا اور ہم وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما ترجعون اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ کی طرف ثم توفا کل نفس ما کسبت پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ بات چل رہی تھی ربا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے سود خور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سود کو حرام کر دیتا ہے۔ تو قرض کی صورت میں بھی تو رقم دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سود در سود ہی چلتا ہی جائے کہ آپ نے سود یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو رقم دی اور ایک ٹائم مقرر ہوا اس کے بعد سے اس پر اس کا پروفٹ آنا کہتے ہیں کہ آ جائے کہ اس پر اتنی ہی رقم یا اس کے پرسنٹیج کے مطابق زیادہ رقم دینا وہ بندہ شروع کر دے گا قرض لینے والا، اور جو اصل رقم ہے وہ وہیں کی وہیں ہوگی اور اس پر پیسے پر پیسہ آتا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے سود۔ لیکن قرض یہ ہوتا ہے جو رقم آپ نے دی ہے وہی رقم آپ کو جو ہے واپس آئے گی، اس سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ سود کے معاملے میں ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیجئے، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں بلا شرط کے کہ یہ آپ جو ہے مال رکھیں، اتنی مدت کے بعد قرض لینے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، رقم لوٹا دوں گا، وہ چیز اناج وغیرہ جو کچھ بھی مال ہے میں لوٹا دوں گا۔ اب میں نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اس کے جب لوٹاؤ گے تو یہ اتنا بڑھا کر دینا، تو یہ اور وہ بندہ آگے سے مجھے اس رقم کے ساتھ
اگلی دوسری رقم بھی دیتا ہے یا گفٹ کے طور پر دیتا ہے، یا میں نے اناج کی 1 بوری دی ہے تو اس نے 1.5 بوری مجھے دے دی، تو میں نے چونکہ شرط نہیں رکھی تھی، اگلا بندہ خود خوشی سے دے رہا ہے، تو یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ سود کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی معاملہ طے کرتے ہوئے شرط رکھی جاتی ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے تو آپ واپس مجھے 110 روپے کریں گے، یہ ہوتا ہے سود۔ میں نے آپ کو 1 بوری اناج کی دی ہے تو اگلے سال یا 6 مہینے کے بعد جب آپ مجھے لوٹائیں گی یہ اناج تو 1.5 بوری یا 1.25 بوری کر کے لوٹائیں گی۔ یہ شرط جو ہے نا یہ سود ہے ہر چیز میں، کوئی بھی پھر چیز ہو، کسی بھی جنس کی چیز ہو، کسی کو ہم نے سبزی دی، اڑوس پڑوس میں سبزی دیا کرتے ہیں، 1 ٹماٹر دیا تو یہ شرط لگائی کہ 2 ٹماٹر کر کے واپس کرنے ہیں۔ یہ بالکل ہلکی سی مثال سمجھا رہی ہوں میں آپ کو، یہ جو شرط لگانا ہے یہ سود ہوا کرتا ہے، لیکن اگلا بندہ اپنی خوشی سے آپ کو بڑھا کر دے دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے قرض لیا کرتے تھے تو وہ ان کو بڑھا کر واپس کیا کرتے تھے اپنی خوشی سے، ہدیہ اور گفٹ کے طور پر۔ تو سود کا جو فرق ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہ ہے کہ قرض، کہ سود نہ لو، قرض پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہو اس کے لیے آسانی کر دو۔ اگر وہ تنگی والا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اس کی سہولت آنے تک اس کو مہلت دو کہ وہ قرض آپ کو ادا کر سکے۔ اگر وہ بہت زیادہ تنگ دست ہے تو پھر اس کو معاف ہی کر دو۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تنگی والا شخص اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت کے بعد ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ کہ مدت گزر گئی اب اتنا سود لیں گے، بلکہ بہتر تو یہ بات ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہے وہ یا تو ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ کسی کو قرض دیتے ہو تو اس کو مہلت دو کہ وہ جب لوٹا سکے، اس پر ایسی تنگی نہ کرو کہ کسی بھی حال میں دینا ہے، پولیس میں ڈال دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، کیا ہم قرض جو ہے وہ نکلوانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرض لے کر بالکل معاف دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن انسان کی، مومن کی فراست جان لیتی ہے کہ اگلا بندہ کتنا کوشش والا ہے اور کتنی تنگی والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ اگلا بندہ، اچھا میں نے قرض دے دیا، اب روز اس قرض کی رقم کے جتنا صدقے کا ثواب مجھے مل رہا ہے، خیرات کا ثواب مجھے مل رہا ہے، اور جب وہ معین مدت ختم ہو گئی تو یہ ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، کہ جب ٹائم ختم ہو گیا، اب 6 مہینے کے بعد اگلی بندی نے مجھے پیسے واپس کرنے تھے، وہ نہیں کر سکی، تو اب ڈبل خیرات کرنے کا ثواب آ گیا۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم کوئی چیز کسی کو عاریتاً دیتے ہیں، ادھار کے طور پر دیتے ہیں استعمال کے لیے، جب تک وہ اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے بندہ، اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ ہماری کوئی بھی چیز اگر کسی بندے کے ہم نے اپنی خوشی سے دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو استعمال کرو ادھار کے طور پر، اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سے وہ چیز چلی گئی۔ جب تک وہ ادھار کی چیز اگلے بندے کے پاس موجود ہے ہمیں خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو روکے نہیں رکھا کرو کبھی بھی، کہ کوئی بھی قرض لینے آئے تو پھٹاک سے جواب نہیں دے دیا کرو۔ یہ ایک صدقہ کرنے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے
کہ فری میں ثواب مل رہا ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے کہ یہ آپ کو واپس ملے گا اور آپ کو ثواب بھی فری میں مل رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت بریدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو آپ نے ہر دن اس کی مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا برابر، آج 2 مثل فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں، جب تک میعاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب، اور میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ حضرت ابو قتادہ کا قرض ایک شخص کے ذمہ تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن چھپ رہتے اور نہ ملتے، وہ بندہ جس کے پاس قرض تھا وہ چھپ جاتا۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نہیں نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو، باہر آ گئے۔ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں، بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھا لی۔ آپ روئے اور فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرض معاف کر دے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ شخص۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ابو لیلہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ اللہ اس سے پھر پوچھے گا، وہ پھر یہی جواب دے گا، پھر پوچھے گا، پھر یہی کہے گا، پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا۔ میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے۔ میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص سے اور وعدے پر قرض ادا نہیں کر سکا تو میں اسے اور کچھ مدت کی مہلت دے دیتا، عیالداروں پر سختی نہ کرتا، زیادہ تنگی والا اگر کسی کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں؟ میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخشا، جنت میں داخل ہو جا۔ مستدرک حاکم میں حدیث کی کتاب ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے، یا قرض دار بے مال کی اعانت کرے، یا غلام جس نے لکھ کر دیا ہو کہ اتنی رقم دے دوں تو آزاد ہوں، اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف و مصیبت دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ تنگی والوں پر کشادگی کرے۔ عباد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے حدیثیں پڑھیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو الیسر سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام و آقا کا ایک ہی لباس تھا۔ میرے باپ نے کہا، چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا، ہاں سنو، فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، میں قرض مانگنے گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مکان پر ہے؟ گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں۔ اتفاقاً ایک چھوٹا بچہ باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی آواز سن کر چارپائی تلے جا چھپے ہیں۔ میں نے پھر آواز دی اور کہا، تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب چھپو نہیں، باہر آؤ، جواب دو۔ وہ آئے۔ میں نے کہا، کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا، محض اس لیے کہ میرے پاس روپیہ تو اس وقت ہے نہیں، آپ سے ملوں گا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بیان کروں گا، یہ غلط وعدہ کروں گا، اس لیے
سامنے آنے سے جھجکتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ سے جھوٹ کیا کہوں؟ میں نے کہا سچ کہتے ہو؟ اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں۔ 3 مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور انہوں نے کھائی۔ میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہہ دیا کہ جاؤ، میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے، اب اگر تمہیں مل جائے تو دے دینا ورنہ معاف۔ سنو، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو شخص کسی نادار پر آسانی کر دے یا اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ سنو، جنت کے کام مشقت والے ہیں اور خواہش کے خلاف ہیں، اور جہنم کے کام آسانی والے ہیں اور خواہش نفس کے مطابق ہیں۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں جو فتنوں سے بچ جائیں۔ وہ انسان جو غصے کا گھونٹ پی لے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازتا ہے۔ طبرانی میں ہے جو شخص کسی مفلس شخص پر رحم کر کے اپنے قرض کی وصولی میں اس پر سختی نہ کرے اللہ بھی اس کے گناہوں پر اس کو نہیں پکڑتا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، انہیں دنیا کے زوال، مال کی فنا، آخرت کا آنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا، ان تمام اعمال پر جزا و سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت یہی ہے، یہ جو آیتیں ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 راتوں تک زندہ رہے اور ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 31 دن کی بھی مروی ہے۔ کچھ کہتے ہیں 9 دن اس کے بعد اور کچھ کہتے ہیں 31 دن، تو یہ 2 تاریخ یا 12 یا 9 تاریخ کچھ بھی جو ہے وہ تاریخ آگے پیچھے ہے، اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کی کون سی والی تاریخ میں انتقال ہوا ہے، لیکن پیر کا دن یہ فکس ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 رات زندہ رہے، ہفتے کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیر والے دن انتقال ہوا۔ الغرض قرآن کریم میں سب سے آخری آیت یہی نازل ہوئی ہے، یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو برابر ملے گا۔ اس دن حساب کتاب ہوگا، اس دن برابری چلے گی، اس دن مہربانی نہیں ہوگی، رحم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کی صفت پر غالب ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کی صفت۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علم کا نور پیدا فرما دے، علم حاصل کرنے کا، علم کو پھیلانے کا، اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔